اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محبوب کل جہاں، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اور اس کو دیکھنے سے مجھ پر یہ غم کے اسرار نمودار ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ 6 درجے میں اللہ مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے لوگوں کو ڈالے گا۔ 4تھے درجے میں اللہ آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا۔ 3رے درجے میں اللہ یہودیوں کو ڈالے گا اور 2 درجے میں عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتائیے کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی بہت غمگین ہو گئے اور اللہ سے دعائیں کرنی شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ پریشان تھے کہ حضور پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف نہیں لے جا رہے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے اور 3 بار سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا لیکن پھر بھی جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا واقعہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب احوال بتا دیا اور پھر وہ آپ حجرے کے دروازے پر آ کر بولی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹے کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کے غم کھائے جا رہے ہیں اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں وحی نازل ہوئی، اے میرے محبوب، غم نہ کریں، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ دوستو، بولتے بولتے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ دوستو، آپ کا 1 سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں اور سبھی لوگوں تک پہنچائیں۔ دوستو، بولتے بولتے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، دوستو، پر بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ دوستو، آپ کا 1 سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ بیکار اور بے فائدہ پوسٹ تو ہم شیئر کرتے ہی ہیں، آج اپنے نبی کی رحمت کی ایک ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دل سے کریں یہ کام۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم، دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ۔